بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست کا اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یا اگر عام انتخابات نہیں تو منی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ چونکہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے 450 نشستوں پر الیکشن ہوتا ہے تقریباً، تو وہ ایک منی الیکشن والی صورتحال ہوگی۔ ساتھ میں اگر کے پی بھی الیکشن ہو رہا ہوگا، پورے پاکستان کے 60-65% علاقے میں الیکشن ہو رہا ہوگا، تو کیا صورتحال بنے گی؟ ایک بہت اہم ترین ملاقات جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا، جو کہ جب نہیں ہوئی تو بڑی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی کہ بھئی یہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی۔ وہ تھی عمران خان صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی۔ وہ ملاقات ڈیو تھی اور وہ ملاقات آج بالآخر ہو گئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ایک بار پھر مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ جس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا بھی یہی بیان آیا، عمران خان صاحب جب کہیں گے ہم ہاؤس کو ڈیزالو کر دیں گے۔ اس ساری صورتحال نے ایک نیا ٹرن اس وقت لیا تھا جب عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کر اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان ان الفاظ میں کیا۔ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون تواتر کے ساتھ کہتی رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو الیکشن چاہیے، یہ کام کریں، ہم الیکشن دے دیں گے۔ آسان ہے، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن۔ میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں، کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن۔ ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا۔ یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں اور الیکشن ہی حل ہے۔ عمران خان صاحب کو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ واقعی انتخابات کرنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں، تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ الیکشن چاہتے ہیں تو یہ توڑ دیں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی۔ میں انہیں گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کہ جو 125 آپ نے استعفے دیے نا وہ ایکسیپٹ کروا دیں۔ جائیں صبح جا کے اسپیکر کو کہیں کہ جی ہمارے استعفے ایکسیپٹ کریں اور کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن۔ ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا۔ تاہم اب وہی پاکستان مسلم لیگ نون بہت دلچسپ طور پہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ ہاؤسز تحلیل نہ ہو۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور قدم آگے بڑھ کے، کل تک کہہ رہی تھی نون لیگ کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو پنجاب اور کے پی کے ہاؤس ڈیزالو کریں، آج انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو الیکشن چاہیے، نظام سے باہر نکلنا ہے تو ایسا کریں سینٹ سے بھی نکلیں، گلگت بلتستان سے بھی نکلیں، ایوان صدر بھی چھوڑیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج یہ کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال پہ بڑی دلچسپ پوزیشن لیے ہوئے۔ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے 3 اعلیٰ ترین عہدیداران زرداری صاحب، بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب نے اس ضمن میں کیا بیانات دیے۔ اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہو تو دے دو، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے انتخاب جو ہے وہ ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے یا جمہوریت کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر وہ توڑیں گے تو ہم الیکشن لڑیں گے۔ ابھی ہم اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہ توڑیں تو اچھا ہے، توڑیں تو اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ ایک میچورٹی آ جائے گی ہمارے اندر۔ ہماری آئین میں اجازت ہے، الیکشن سٹیگرڈ ہو سکتے ہیں، کیوں نہ ہو۔ جبکہ آصف علی زرداری صاحب نے آج عاصمت شرادی صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، پنجاب میں تو لائیں گے، کے پی کے میں بھی لائیں گے۔ آصف زرداری صاحب یہ بولے۔ عدم اعتماد نہیں لے کے آئیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہر جگہ، کے پی میں، خیبر پختونخوا میں بھی، وہاں تو آپ کے مطلب کوalition کے لوگ وہاں پہ نہیں ہیں، اتنی سیٹیں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ سیٹیں ہیں، تھوڑے دوست گمراہ ہیں، ان کو واپس لا رہے ہیں۔ سو اب اس سارے منظرنامے میں آگے کا سیاسی منظرنامہ نیا کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہم نے گورنمنٹ، اپوزیشن اور ایک تجزیہ کار کو دعوت دی ہے، زحمت دی ہے۔ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب گورنمنٹ سے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پاکستان، جناب حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، اور جناب عمران اسماعیل صاحب فارمر گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب اکرم صاحب، آپ سے اگر آغاز کروں تجزیہ بعد میں، پہلے بتائیں نا خبر کیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، جو کہ اس وقت ساری توجہات کا مرکز ہے، یہ ہاؤس ڈیزالو ہونے کی طرف جا رہا ہے اگلے 10-12 دن کے اندر اندر؟ بادامی صاحب، اس میں جو ایک ہی ویریبل ہے اور وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب۔ صحیح ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے آج ملاقات کی۔ جو میری معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے آج خان صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں چند دن کی مہلت دے دیں، اور وہ مہلت اس لیے نہیں کہ کوئی اس میں دوبارہ اسٹریٹجی کے اوپر کوئی گفتگو کرنی ہے یا اس بات پہ غور و خوض کرنا ہے کہ اسمبلی توڑنی ہے یا نہیں توڑنی۔ دراصل وہ کچھ کام ہے جو ان کے خیال میں ان کے آئندہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو ان کے جیتنے کے لیے ضروری ہیں، تو انہیں وہ چند دن انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں دے دیں۔ مثال کے طور پر یعنی کوئی ترقیاتی منصوبہ اگر ہے، ظاہر وہ تو لانگ ٹرم ہوتا ہے، اس میں تو ٹائم لگتا ہے، تو مثلا کس نوعیت کے کام ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے آپ اس میں جو ہمارے چودھری پرویز لائی صاحب ہیں ان کو اگر آپ ان کا سیاست ان کی دیکھیں تو وہ چند اضلاع کے گرد گھومتی ہے. ایسا ہی ہے. اس میں ایک ضلع ہے چکوال کا، اور چکوال کا بھی ایک حصہ ہے تلاگنگ جہاں پہ ان کی سیاست کا مرکز ہے. دوسرا پھر گجرات ہے جس کو آپ سینٹر آف گریوٹی کہہ سکتے ہیں، اور پھر منڈی بہاؤدین ہے جس کو آپ اگین ان کا ایک یعنی امپورٹنس ہے اس پورے معاملے میں. اور تیسرا جو ہے وہ گجرانوالہ ڈویژن میں انہوں نے جو وزیر آباد کو ضلع بنایا ہے. تو لہٰذا یہ 4-5 چیزیں ہیں جو انہوں نے کرنی ہے، جس کے لیے انہیں تھوڑا سا وقت چاہیے. مثال کے طور پہ وزیر آباد میں نئے سرے سے آفسز وغیرہ اسٹیبلش کرنے ہیں، تلاگنگ کے اندر آفسز وغیرہ اسٹیبلش ہونے ہیں. تو اس لحاظ سے انہیں کچھ چند دن چاہیے تاکہ وہ اپنی اس سیاست کو یہ سارے سیاست کے گرد. اچھا، یہ تو آپ کی خبر ہو گئی. آپ کا تجزیہ بھی کیا یہی ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اصل میں وہی بات ہے، کچھ اور معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تاخیری حربہ آزما رہے ہیں؟ وسیم، پچھلے کچھ عرصے کے جو انتخابی نتائج ہیں بالخصوص ضمنی انتخابات کے، آپ دیکھ لیجئے کہ لاہور میں وہ انتخابات ہوئے، وہ بلکہ آپ پورے پنجاب میں آپ دیکھ لیجئے کہ شمالی پنجاب میں یعنی کہوٹا کی تحصیل سے لے کے ملتان تک یہ سارے انتخابات ہوئے، اور ان جو صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات تھے، ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے پی ایم ایل این کا ٹکٹ لیا تھا یا اس کی وجہ سے پی ٹی آئی چھوڑی تھی، ان سب کو شکست کھانا پڑی. اس کے بعد پھر اکتوبر میں خود عمران خان صاحب نے الیکشن لڑ کے یہ ثابت کیا کہ ان کی پارٹی پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے، اور پنجاب میں بھی ان کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت تو پی ایم ایل کیو کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن میں جائے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جائے. تو لہٰذا اب ان کو یعنی چودھری پرویز الہی صاحب اگر نہ بھی چاہیں، ہم ایک مفروضہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی بات نہ بھی ماننا چاہیں، تو فی الحال ان کے پاس مانے بغیر چارہ نہیں ہے. پریکٹیکلی کوئی اور آپشن ہے نہیں. صحیح، ٹھیک ہو گیا. عمران اسماعیل صاحب، ابھی آج سے کچھ دنوں پہلے ہماری آپ کی اسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی اور آپ نے بڑے واجگاو الفاظ میں کہا کہ بالکل ایف آئی آر والے معاملے پہ آپ نے کہا بالکل ہمیں پرویز الہی صاحب سے شکوہ ہے، یہ آپ کے الفاظ تھے. تو لیکن اس معاملے پر آپ کو یقین ہے کہ پرویز الہی صاحب آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے؟ جی، مجھے بالکل یقین ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ متواتر تھے وہ ہر روز یہ بیان دے رہے ہیں مونس الہی یا پرویز الہی صاحب خود کہ یہ عمران خان کی امانت ہے، اور جب عمران خان کہیں گے تو اس کو توڑنے میں، اسمبلی ڈیزالو کرنے میں 1 منٹ کی تاخیر نہیں کروں گا. صحیح ہے. مجھے کوئی آر بھی نہیں ہے. ابھی جو تجزیہ حبیب صاحب نے دیا میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ آج عمران خان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے، دیکھیں کوئی بائی برتھ اگر پولیٹیشین پی ایم ایل این میں یا پیپلز پارٹی میں یا کسی اور جماعت میں ہو اس کی اور بات ہے، لیکن اگر کوئی یہاں سے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ایل آئی ہو جس نے خان صاحب کی حکومت کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ چلا، وہ چھوڑ کے جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیاسی مستقبل بہت ہی تاریک ہے، بہت مشکل حالات میں پڑ جائے گا. یہ آج کی سچویشن ہے. اب عمران خان اس وقت ایک ایسا پولیٹیکل آئیکن بن گئے ہیں کہ عمران خان الیکشن کل ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، 8 مہینے بعد ہوں، عمران خان الیکشن جیتے جیتے اگلی حکومت عمران خان بنائیں گے، یہ بات طے. تو لہٰذا آج ایسے کوئی آپشنز بھی ایکسرسائز کرنے کے ہیں نہیں کسی کے پاس کہ وہ دوسری طرف بھی دیکھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک تو سیاسی طور پہ بہت زیادہ وہ لوگ سوچ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہ اپنا فیصلہ سیاسی نظریے سے بھی کریں گے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک اخلاقی جرات کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ مونس الہی نے جو وعدہ کیا تھا اسے وہ نبھانے کی کوشش. اور اگر وہ جس طرح وہی والی بات ایف آئی آر والے معاملے پہ آپ سب لوگ شاکی تھے ان سے، اور ظاہر اس کی وجوہات تھی اور تاثر یہی تھا کہ وہ ایک پریشر ویشر کا مسئلہ ہے، تو آپ کی نظر میں وہ سارے پریشر چھٹ گئے، ختم ہو گئے؟ آئی ہوپ سو. میرا خیال ہے کہ جو یہ ابھی چینج آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سوچ میں بھی چینج آئے گا اور عملی طور پہ بھی چینج نظر آنا چاہیے کہ جو پریشر تھے ان کو ختم ہو جانا چاہیے اور معاملات کو اپنے طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. صحیح ہے. تو یہ آپ کو اس میں یہ امید ہے. اور حبیب اکرم صاحب ایک شجر سے امید باہر رکھ. ٹھیک، صحیح ہے. اچھا، ویسے چلے میں اس سے پہلے حبیب صاحب کی طرف جاؤں. عمران صاحب آپ پہلے بتا دیجیے، آپ نے ٹویٹ کیا یا جس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو خان کو کل تک گرانے کے درپے تھے یا گرا رہے تھے، آج رابطے کرتے پھر رہے خان کے یا گوڑے پکڑ رہے خان کے. سو یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ سب پینک کر گئے گورنمنٹ کے لوگ، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یا باقاعدہ کوئی بیک ڈور رابطہ یا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے اس نئی صورتحال کے بعد؟ نہیں، بیک ڈور رابطہ کانٹیکٹ کی نہیں میں بات کر رہا. میں تو سیدھی سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو
پاکستان تحریک انصاف کے ممبران 24 چھوڑ کر گئے تھے جنہوں نے خان صاحب کو دھوکہ دیا, جو خان صاحب کی حکومت گرانے کے درپے تھے, جو خان صاحب کو برا بلا کہہ رہے تھے, وہ اب ہر چینل سے وہ آ رہے ہیں, بیک ڈور, فرنٹ ڈور, سائڈ ڈور, چھت پہ سے دیوار ٹاپ کے گوئے باریاں سب ٹپ رہے ہیں اس وقت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ ان ایم این ایز کی بات کر رہے ہیں, وہ سندھ ہاؤس, وہ مکیش صاحب, تو وہ سندھ ہاؤس والے, پشاور والے میں نام بھول گیا ان کا, سندھ ہاؤس والے, اچھا سندھ ہاؤس والے, اور اس وقت جو حکومتی ارکان ہیں وہ بھی ادھر ادھر سے کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے خان صاحب سے بات ہو جائے اور کوئی ٹکٹ کا وعدہ ہو جائے. آپ کیا کہہ رہے ہیں جب وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں, تو آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تو ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور مجھے امید ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے بھی نہیں, کیونکہ اس وقت خان کے پاس اللہ کی مدد اور عوام کی اتنی بڑی طاقت ان کے پاس ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو ساتھ لینے کی جنہوں نے اس کو دھوکہ. اچھا, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بتا دیا کہ یہ آپ کی مراد ان منحرفین سے تھی اور وہ ہر طرف سے رابطہ کر رہے ہیں. بالکل کوئی سمت رہ تو نہیں کہ جو آپ نے نہ بتائی, ہر سمت آپ نے بتا دی جسے وہ رابطہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ حکومتی ارکان بھی رابطہ کر رہے ہیں, جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کے ارکان بھی رابطہ کر رہے ہیں. یعنی یہ ایم این ایس لیول پہ, ایم پی اے لیول پہ؟ جی, ایم این ایس لیول پہ, ایم این اے, ایم پی اے, سب لیول پہ. کوئی کیبنٹ کا بندہ تو نہیں ہے نا کوئی؟ اگر آپ کی مراد رانا ثناء اللہ سے, تو اب تک ان سے بات نہیں ہوئی. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی اکرم صاحب, لیٹ می فریز اے کوسچن ان اے ویری اسٹریٹ مینر, کہ آپ کو بہت حیرت ہوگی اگر تحریک عدم اعتماد یا گورنر راج ان دو میں سے کوئی ایک کام ہوتا ہے, تو آپ کو حیرت ہوگی بہت. گورنر راج پہ حیرت ہوگی, تحریک عدم اعتماد پہ حیرت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ تو پھر ایک انتہائی قدم ہے, ایک یعنی آپ یوں کہیے کہ دستور کے تابع رہتے ہوئے ایک مارشل لا لگانے والی صورتحال ہے کسی صوبے میں. تو حبیب صاحب, وہ شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب یہ بولے ہمارے پروگرام میں کہ پنجاب اسمبلی کے رولز, وہ کہتے ہیں باقی ہاؤسز کا معاملہ نہیں ہے, پنجاب اسمبلی کے رولز یہ الاؤ ہی نہیں کرتے کہ جاری اجلاس کے دوران عدم اعتماد لائی جا سکے, اس لیے ممکن نہیں ہے. دیکھیے, تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے تحت آتی ہے, رولز کے تحت نہیں آتی. یہ رولز کی بہت ہی اسٹرکٹ اگر آپ اس کی یعنی اس کی توجیہ کریں تو, یا اس کی توضیح کریں تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے, لیکن عام حالات میں جو دستور کی شق ہوتی ہے وہ تمام قانون پہ اور تمام جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے اوپر بھاری ہوتی ہے. تو لہٰذا جب تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو عدم اعتماد پہ حیرت نہیں ہوگی. فرض کر لیجیے عدم اعتماد آ بھی جاتا ہے, تو اس سے گورنمنٹ کو پریکٹیکلی فائدہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ یہی پروسیس 20 دن تک ڈیلے ہو جائے گا, کچھ دنوں تک ڈیلے ہو جائے گا, 10, 20, 25 دن, اور کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میں تو بہت کہہ رہا ہوں, مطلب ظاہر ہے, ورنہ تو وہ 3 دن میں. جی 2-3 دن میں یہ فیصلہ, 3 سے 3 دن کم از کم چاہیے ہوتے ہیں, تو تیسرے چوتھے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو لہٰذا اس کے بعد حکومت کے پاس تو یہ آپشن بھی نہیں رہے گا. تو پھر وہ یہ کام کیوں کریں گے جس سے خالی 3 دن کا التوا ہو سکتا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو اور آپٹکس اور برے لگیں گے ان کے بہاف پہ کہ یار یہ تو اور ایک اور محاذ پہ شکست ہوئی. جی بالکل, ایک تو وہ آپٹکس چاہ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ بھی چاہ رہے ہیں وہ حکومت میں کہ کسی بھی طریقے سے لوگ ٹوٹ جائیں. مثلا آج دیکھیے کہ آج آصف علی زرداری صاحب سے منسوب یہ بیان چل رہا ہے کہ کچھ دوست ہیں رابطے میں پشاور سے, دیکھتے ہیں وہ کتنے ایم پی ایز لے کے آتے ہیں. اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایسے ماحول میں اگر یہ بیان آصف علی زرداری صاحب سے منسوب ہو رہا ہے اور کے پی میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یعنی زرداری صاحب سے منسوب بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نمبرز پورے کر سکتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی ڈیموکریٹک راستہ تو نہیں ہے, پھر تو چوری چکاری کا راستہ ہے نا. اس کا مطلب وہی راستہ ہے جس راستے سے انہوں نے کل کو نواز شریف صاحب کی پنجاب گورنمنٹ گرائی تھی. ہم سب کہتے تھے بھائی آپ تو پیپلز پارٹی کا تو لینا دینا ہی نہیں ہے اس میں, آپ کا تو ایم پی اے نہیں, آپ کیسے گرائیں گے؟ وہ کہتے تھے گراؤں گا, اور گرائی. جی, تو اگر یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر اس راستے پہ تو نہ کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے, نہ اس راستے کے اوپر کوئی پیش گوئی کی جا سکتی ہے, کیونکہ جب آپ نے سامان کسی نے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہو, جب کسی نے ڈاکہ مارنے کا مینڈیٹ پہ فیصلہ کر لیا ہو, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. یہ ایسا کرتے پھر یہ کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں نا ذرا, ظاہر اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعظم پاکستان کے زرداری صاحب کی, ظاہر پیپلز پارٹی کے. کنڈی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں, عمران صاحب اور حبیب صاحب, کنڈی صاحب بھی اس وقت لندن میں ہی ہیں, پتہ نہیں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن سر یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کا جو آج بیان آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی اس پر تجزیہ ہو رہا تھا, پتہ نہیں آپ نے حبیب صاحب کی کتنی بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کچھ دوستوں سے ہم رابطے میں ہیں اور تحریک عدم اعتماد پنجاب میں تو لائیں گے ہی, کے پی کے میں بھی لائیں گے. تو یہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح لائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب دیکھیں, زرداری صاحب نے بالکل اسٹیٹمنٹ آج دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم ایک اتحادی حکومت ہیں, پی ٹی ایم ہے, اتحادی جماعتیں ہیں, ہم حکومت میں ہیں. پنجاب میں بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت ہے, 10 ممبر کے جو جماعت ہے ان کو انہوں نے سی ایم شپ دی ہے, پالیٹکس میں اترتا ہے. ہم بھی رابطے میں دیکھیں, زرداری صاحب نے تو ہمیشہ کہا کہ میں ریکنسیلیشن کی سیاست کرتا ہوں, میں جو ہے ڈائلاگ سے سیاست کرتا ہوں, اور ہم یہ کرتے ہیں. میں تو کبھی نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا یا گلے نہیں ملوں گا. کے پی میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ آج بھی, چاہے وہ ہمارے ماضی میں بھی مخالف رہے ہیں اور آج مخالف ہمارے رابطے ہوتے ہیں. چودھری صاحبان کو آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ. لیکن فیصل صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا پلیز اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو, کہ ایگزیکٹ نمبر اس وقت میرے سامنے نہیں پڑا ہوا, لیکن کے پی کے میں تو اگر پی ٹی آئی کے سارے مخالفین کو بھی آپ جمع کر لیں تو بھی آپ ایک کامیاب طریقے سے اعتماد نہیں لا سکتے نا ان کے خلاف. تو بدانی صاحب کیا پی ٹی آئی کے سارے ایم پی ایس پی ٹی آئی سے خوش ہیں؟ یہ بھی تو بہت بڑا سوال ہے نا, کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صرف آپ کی رائے ہو سکتا ہے. عمران اسماعیل صاحب زیر لب مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضمیر ومیر جگانے کا پروگرام ہے کیا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم عمران اسماعیل کے لیے میرے ایک شعر ہے کہ اداس ملتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کی شاموں میں. سردیوں کی شامیں آپ وہاں لندن میں گزار رہے ہیں, کراچی میں تو ابھی تک سردیاں لیٹ نائٹ ہی ہوتی ہے, شام کبھی ایسی. ہاں, اس کراچی میں انفارچونیٹلی ایک ٹراپیکل موسم ہوتا ہے, لیکن میں شاید یہ زیادہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں آج کل یا لاہور میں, اس لیے میں بتاتا ہوں. ہاں, آج کل پنڈی میں کمی ہوتے ہیں, وہ پہلے ہوتے تھے. اچھا, پہلے پنڈی میں ہوتے تھے, مجھے نہیں پتا, آپ نے انفارمیشن دے دیں. تو اس لیے دیکھیے پالیٹکس ہے, ہم نے. لیکن کوٹی صاحب یہ بتا رہے ہیں, یعنی یہ کوئی ایک بیان ہے یا باقاعدہ پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ اس وقت ان لائنز پہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد ٹیبل کرنی ہے اور ہر حد تک جانا ہے پی ٹی آئی کو اسمبلیوں کی تحلیل سے روکنے کے لیے؟ دیکھیں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی میعاد پوری کرے, اور اگر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اسمبلی توڑنے میں اور الیکشن میں, تو صرف یہ پنجاب اور کے پی تک جائیں, یہ کشمیر کی بھی توڑیں, یہ ڈی بی کی بھی توڑیں, تاکہ ہم پتہ چلے کہ واقعی الیکشن کرانے میں سیریس ہیں اور یہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, واقعی جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ اپنی جو ول تو دکھانا پہلے نا, یہ تو ایک بلیک میلنگ کی پالیٹکس ہے کہ ہم یہ بھی توڑ دوں گا وہ بھی توڑ دوں گا. آپ نے پورے پاکستان میں الیکشن کرانا, چلے کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے, جی بی اسلام پاکستان کا حصہ ہے. اچھا فیصل صاحب دیکھیں نا, اب یہ تو دیکھیں فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا نا ایف ایم کا. آپ کل تک کہتے تھے کہ یار اگر ان کو الیکشن چاہیے تو دو نا پنجاب سے استعفیٰ, دونوں کے پی کا استعفیٰ, وہ کہہ رہے ہم دے رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں اچھا چاہیے تو سینٹ سے بھی استعفیٰ دو نا, ہمارے صدر سے بھی دو نا. یہ تو فرمائشی پروگرام نہیں ہو گیا فیصل بھائی؟ بدانی صاحب کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے میرے خیال میں. اگر آپ تھوڑا سا اپنے کہہ دیں, آپ کی جو ساتھ آپ کے سپورٹر کو بولے میرے آپ کے ساتھ جو پروگرام ہے آپ اٹھا لیں اور میرے بیانات آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیا کیا بیان دیے. اگر میں نے سے کوئی بیان دیا ہو اس جی بی اور کشمیر کے حوالے سے نہ دیا ہو تو میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ جس گورنمنٹ میں جس وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, ان کی پارٹی کے تو 100 لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو الیکشن چاہیے تو کرے پنجاب کا ہاؤس تحریل, دے دیں گے الیکشن, ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کے ساتھ اس وقت میں بات کر رہا ہوں نا, تو اگر آپ بات کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی, اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف. بالکل, اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسی حکومت کے بیان کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی جو بات ہے میں وہ آپ کو ضرور, میں تو میرے آپ اٹھا لیں, کلپس اٹھا لیں, نکالیں, بار بار دوہرا دیں, ٹھیک ہے. میں نے تو کہا ہے کہ دیں, جی بی سے بھی استعفیٰ دیں, آپ کشمیر سے بھی استعفیٰ دیں, تو بالکل. لیکن یہ ہے بھائی عمران اسماعیل صاحب, یہ ہے کوئی ایسا کوئی موڈ ہے کہ کشمیر گلگت بلتستان, رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پورے نظام سے باہر ہے نا, سلیکٹو کیوں, اپنا صدر بھی باہر نکالیں, سینیٹر بھی باہر نکالیں. یہ تو ایک ویسے ان کی خواہش ہو سکتی ہے نا, خواہشات پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی جو مرضی جو خواہش کرے. یہ ایک آپ بھی جواب میں شعر سنا دیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہر خواہش پہ دم نکلے, اور میرے منہ میں تھا, میں ان کا بھی سناتا ہوں. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں, لیکن بہت بے آبرو ہو کر بہت بے آبرو ہو کر تیرے. اچھا جب آپ نے کہا نا بہت نکلے میرے ارمان, تو میں نے اس کو ایک لمحے کو ارکان سنا کہ بہت نکلے میرے ارکان پھر بھی کم نکلے. کل کے حال تو, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کچھ ایسی موو کر پائیں گے, سرپرائز موو, جس میں آپ لوگ ذرا شاید مشکل ہو جائے؟ دیکھیں زرداری صاحب will do what he knows the best. ان کو یہی طریقہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کے ضمیر کو جگائیں, وہ وہاں نوٹ چلیں, وہاں پہ خرید و فروخت ہو, اور وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ کام کریں گے, ضرور وہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اب کر نہیں پائیں گے. اب سپریم کورٹ کا بھی ایک اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے.
फ्लोर क्रॉसिंग की, तो ये अब मुमकिन नहीं. लेकिन अच्छा इमरान साहब अगर इजाजत दें, एक बात कहूं मैं, फिर इस रविश को सबको ही तर्क करना चाहिए ना. हमें याद है ज्यादा माजी बईद नहीं, माजी करीब की बात है, सेनेट में इलेक्शन था एक, और अपोजिशन की तादाद ऑन पेपर ज्यादा थी, लेकिन जब वोट पड़ा तो इनके 10 से 14 लोगों ने, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो, आप लोगों को के हक में वोट दे दिया, नहीं आपके उम्मीदवार के हक में. तब आप लोग कहते थे कि जमीर जागा है, अल्लाह ताला को इंसाफ पसंद है और ये सारी बातें करते हैं. उम्मीदवार नंबर 1 ये कि वो उम्मीदवार जो है वो हमारा नहीं था, यानी पीटीआई का नहीं था. आपका हिमायत याफ्ता, बलूचिस्तान से हिमायत याफ्ता था, और उनके साथ आपने सेलिब्रेट किया. आपने कहा कि अपोजिशन के लोगों के जमीर जागे, तो अगर जमीर जागना अगर आपके खिलाफ अच्छा नहीं है तो आपके हक में भी अच्छा नहीं है ना. बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें हमारे साथ कोई किसी का राब्ता नहीं हुआ. वो राब्ता अगर हुआ तो वो संगरानी साहब बता सकेंगे बेहतर कि किसने राब्ता किया था और उनके साथ कितने लोग आए थे, क्यों कर आए थे. वो आज भी हमें नजर आ रहा है कि वो क्यों कर आए थे, उनके साथ जो भी आए थे. केपीके में हमारे हुकूमती अरकान है 96 और अपोजिशन के 48, और ये इस वक्त क्लेम ये कर रहे हैं कि जी हम हुकूमत गिरा देंगे वहां पे. कोई जादू है क्या? वो ऐड आता है कि जादू है बहू के हाथों में, कोई ऐसा है सीन कि वो जिसको छू दें वो वहां से चेंज हो जाएगा, एकदम से वो सोने का बन जाएगा. जरदारी साहब अपने एहसास से छूकर सुंदल बनाने की सलाहियत रखते हैं ना. बलूचिस्तान में किया था ना उन्होंने कहा, आपने देखा नहीं कैसे वो, तब उन्होंने कहा था हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं. आपने जादू, उन्होंने कहा हम दुआ कर रहे हैं, और दुआ ऐसी काम कर गई है. वसीम, ये ऐसी बात हम कर रहे हैं कि आज इंग्लैंड ने जो फेंटा चढ़ाया ना, हर आदमी ने सेंचुरी मारी है, वो बड़ी एक स्ट्रांग टीम नजर आ रही है सामने. अब रात को मैं कहूँ कि जी मैं बड़ा जादूगर आदमी हूँ, मैं इन सबके बल्ले चुरा लूंगा और सुबह ये बगैर बल्ले के खड़े होंगे और मैं इनको आउट कर दूंगा. कमाल है. मुमकिन आप नामुमकिनात में से आप ये कह रहे हैं. सही, बिल्कुल ठीक. एब्सोल्युटली ये नहीं हो सकता ना. ये केपी को तो एक साइड पे छोड़ें, पंजाब में जहाँ पे कम नंबर चाहिए वहां पे भी नहीं कर सकते. और आप देखिएगा ये दोनों असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 550 के करीब सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में. मैं देखता हूँ ये इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त नून लीग की चाकरी कर रहा है, ये कैसे ये बाई इलेक्शन कराते हैं. ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि हम बात कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं, हम जाने वो जाने, बीच में इलेक्शन कमीशन कूद गया कि जी जैसे ही करेंगे हम फौरन इलेक्शन करा देंगे. भाई आपसे कौन बात कर रहा है? आप काहे को पार्टी बने हुए हैं? तो इलेक्शन उसी ने कराना है ना, एससीसीपी ने थोड़ी इलेक्शन कराना है, और वो तो यही इसी के पाबंद है ना. भाई उनसे बात किसने की है? उनसे बात किसने की है? हम डिसॉल्व करेंगे, इलेक्शन कराएंगे. ये एकदम से बीच में कूद गए कि जी इस्तीफा दें, हम 10 दिन में इलेक्शन करा देंगे, हम 15 दिन में. किसको तड़ी लगा रहे हैं? अच्छा, वो होता है पता नहीं किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम. क्या एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखते हैं. जी प्राइम एक बार पे खुश आमदेद. दिलचस्प गुफ्तगू जारी है. इमरान इस्माइल साहब, कुंडी साहब और हबीब अकरम साहब हमारे साथ हैं. हबीब अकरम साहब, जरा 2 सिनेरियोज रखता हूं, आप बताएं कि इसमें गवर्नमेंट के लिए ज्यादा फायदा किसमें है, बल्कि मैं सवाल को रिफर कर लूं, कम नुकसान किस सिनेरियो में है. एक ये कि बिल आखिर सारे हाउसेस तहलील हो जाएं बशमूल फेडरल और पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ चला जाए, इसमें गवर्नमेंट को कम नुकसान है, या इसमें वो सोचेंगे कि यार इसमें तो इमरान खान वुड अपीयर विक्टोरियस कि देखो मैंने मजबूर किया इलेक्शन पे, कल तक कहते थे नहीं देंगे इलेक्शन, आज मजबूर कर दिया. या दूसरी सूरत हाल में उनको कम नुकसान है कि वो कहे ठीक है ये पंजाब और केपी के इसके हाथ में कर रहे हैं तहलील, हो जाए वहां पर बाय इलेक्शन, हमारे हाउस का इलेक्शन, फेडरल के हाउस का इलेक्शन जनाब अक्टूबर 2023 में होगा. कौन सी सिचुएशन इसमें से ज्यादा सूट करती है निस्बतन गवर्नमेंट को आपके तज्जिए में? वसीम, पहले तो हम सबको, आपको और मुझे बिलखुसूस, के अपनी बेबसी का मातम करना चाहिए कि हम कौन सा सवाल पूछ रहे हैं. उसकी वजह यह कि हमें, यानी इस पूरे सवाल में, इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान का फायदा, पाकिस्तान का नुकसान की बात नहीं हो रही. आप जरा ये देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन है, और बिलखुसूस गवर्नमेंट की साइड पे. अब गवर्नमेंट की साइड पे आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे क्या हो जाएगा, कंधे उचका के कह रहे थे क्या हो जाएगा, अगर एक सूबे की हुकूमत टूटेगी तो हम वहां इलेक्शन करवा देंगे, वहां पे अगर असेंबली टूटेगी. कल यही बात कमर ज़मान कायरा साहब जैसे मुदब्बिर शख्स जो है वो भी यही बात आप ही के टेलीविजन चैनल पर फरमा रहे थे कि जनाब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सूबों की असेंबली. इंडिया का हवाला भी दे रहे थे कि भारत में भी तो ऐसे होता है. अब देखिए, अब देखिए भारत में है 25 रियासतें, वहां पे क्या एक वक्त में 14 रियासतों में इलेक्शन हो रहा होता है? इसी तरह अब अमेरिका में भी यही मामला है, अमेरिका में भी रियासतों में इलेक्शन हो रहा होता है. लेकिन पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे, और ये 4 और 1 5 दस्तूरी इलेक्शन होते हैं.
آپ دستوری الیکشن میں آپ کتنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ 4 صوبوں میں آپ کتنے، 2 صوبوں میں کتنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ذرا کیلکولیٹ کریں بادامی صاحب، 74% لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کے، 74% آف ووٹرز، ان کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب آپ بتائیے کہ جب یہ رویہ ہوگا ہماری حکومت کا تو کہ جناب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے بعد کیا آپ کسی سے آپ کوئی توقع رکھ سکتے ہیں کہ انہیں زیادہ نقصان یا ان کا کم نقصان کیسے ہوگا؟ دوسری بات، جہاں تک پولیٹیکل معاملہ ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 1 سال تقریباً 8 مہینے سے بہت ہی آفینسو اپنا لانچ کیا ہوا ہے اور وہ آفینسو کامیاب ہوا ہے۔ آپ ذرا ایک ایسے سینیریو کا تصور کیجئے کہ فرض کریں آج بیٹھتے ہیں اور آج یہ الیکشن طے کر لیتے ہیں کہ جناب فلاں تاریخ کو مارچ میں، اپریل میں، مئی میں ہم الیکشن کروا دیں گے اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف بھی مان جاتی ہے، تو آپ دیکھیے سب سے پہلی چیز حبیب صاحب کا سب سے پہلی چیز نیوٹرلائز ہوگی عمران خان۔ اچھا، تو عمران خان کا آفینسو جو ہے وہ تو بالکل فلوئڈ ہو جائے گا، بالکل میلٹ ہو جائے گا، تو اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس کا فائدہ موجودہ حکومت کو ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں، یہ جو بڑے بڑے سیاستدان وسیم بادامی صاحب ہیں نا، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے سیاسیات کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے بتا رہا ہوں، یہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ محض اس لیے ہیں کہ پاکستان کی ایوریج لیاقت کے لوگ، ایوریج عقل کے لوگ ان کا مقابلہ کرنے سے بھی مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ تو اگر ان کے آئی کیوز بڑے لو ہیں، ان کے پاکستان کے بارے میں ان کے نظریات فلاڈ ہیں، پاکستان کی معیشت کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے، پاکستان کے مستقبل کے راستے کا کیا تعین کرنا ہے انہیں نہیں پتا۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ایوریج سے بھی کم، بلو ایوریج لوگ ہیں، جو پتہ نہیں کس ہماری بدقسمتی کہ جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پالیٹکس میں آتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمارا واسطہ ان سے پڑ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یہ پھر بھی کم نقصان ہے گورنمنٹ کو اگر وہ تحلیل کر کے جنرل الیکشن کی طرف چلی جائے، آپ کی یہ رائے ہے؟ بالکل صحیح۔ فیصل صاحب، آپ کو یہ کیوں نہیں لگتا، اگر آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے، جو کہ میرا خیال ہے نہیں کرتے، تو آپ کو کیوں ایسا نہیں لگتا کہ یار ٹھیک ہے اتنا کیوس رہے گا، ایک ملک کے عجیب و غریب صورتحال رہے گی، لیٹس گو فار جنرل الیکشن، لوگوں کے پاس جائیں، فریش مینڈیٹ لے کے آئیں جس کو بھی عوام منتخب کریں؟ دیکھیں، یہ تو ٹائم آئے گا تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ ان کی خواہش ہے عمران اسماعیل صاحب وغیرہ کی کہ 2 اسمبلیاں توڑ دیں، اور ابھی عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو ادارے جو کہ الیکشن کمیشن ہے اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ الیکشن کمیشن سے ہی بات ہوتی ہے، جب حکومت میں بھی ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے ان کی ہم کبھی ایسے اداروں سے بات چیت نہیں ہوئی، یہ کسی اور کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس چینل کے ذریعے کیا کرنا ہے۔ ان کو تو پکا پکایا مل جاتا تھا نا، اب ان کو جو ہے وہ مزدوری کر کے کھانا پڑے گا، تو اس میں خامخواہ ڈیفینیٹلی مشکلات تو ہوں گی۔ تو اب یہ چیز ہے، دیکھیں اب جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی، ٹائم آئے گا تو اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے۔ اگر ہمیں 2 اسمبلی کا الیکشن کرانا پڑا، ہمیں 3 کا پڑا، ہم تیار ہیں، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تیار ہیں تو تیار ہوں گے، اپنا ٹائم پورا کریں گے۔ یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں گے، پالیٹکس ہے، ہم بھی اپنی کوشش کریں گے۔ تو جب وقت آئے گا آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ اور ٹھیک ہے، اچھا سے عمران اسماعیل صاحب، ٹورڈز دی اینڈ مجھے اس ڈیبیٹ سے ہٹ کے وہ ایک سوال پوچھنا تھا جو خان صاحب نے جو اس اپنی آخری تقریر میں جو آپ کے حوالے سے کہا تھا، تو اس پہ بڑی بات ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا نام لے کر کہا کہ 4 گولیاں ان کے کپڑوں سے نکلی اور وہ بچ گئے، تو وہ کیا معذرت ہے؟ چونکہ وہ اسی رات ہماری بھی آپ سے بات ہوئی تھی، بی پر لیا تھا، اس پہ اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا تھا، تو آپ ذرا بتائیے گا، چونکہ اس بیان میں کافی بات ہوئی ہے۔ وسیم، یہ بالکل فیکچوئل پوزیشن ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، میمز تو خیر لوگوں نے بنائے، وہ کرتا ہے سوشل میڈیا، یو نو ہاؤ اٹ ریئیکٹس۔ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور عمر ماہر میرے پاس آئے، انہوں نے آ کے مجھے ہٹایا۔ کیا کہہ رہے ہیں حبیب صاحب؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں میمز اگرچہ بنی لیکن بنائی دلچسپ تھی، کچھ لوگوں کی بہت زبردست۔ میں تو حیران ہو گیا دیکھ کے۔ اچھا، لطف لیا ہے آپ نے میمز کا؟ چلے پھر میں بھی ہنس دیتا ہوں اس پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پتا ہے، جی کہیے۔ میرے پاس وہ کپڑے آج بھی محفوظ ہیں۔ میں ایکچولی جب میں کنٹینر سے باہر نکلا ہوں تو میرے کپڑوں میں خون بہت سارا لگا ہوا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے کوئی گن شاٹ ہے، بیکاز میرے کپڑوں میں چھید بھی تھے گن شاٹ سے، اور وہ سمجھ نہیں مجھے آ رہا تھا کہ میرے کپڑے یہ پھٹے کیسے ہیں، یہ کیا ہوا ہے۔ دامن میں 2 ہیں، ایک ادھر سے سائڈ سے گئی ہے، ایک شلوار کے پینچے میں سے ایک سائڈ سے گھسی ہے، دوسری سائڈ سے نکل گئی ہے۔ اس میں شراپنرز بھی تھے اور 2-3 بلٹس بھی تھے۔ تو باہر CCPO سے میری ملاقات ہوئی، ڈوگر صاحب سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کدھر گولی لگی ہے؟ میں نے کہا مجھے
مجھے نہیں لگتا کہ مجھے گولی لگی، بٹ یہ بلڈ شاید کسی اور کا ہے، یہ کیا مجھے ابھی چیک کرنا ہے. تو مجھے اندر کنٹینر میں دوبارہ لے کر گئے اور انہوں نے وہاں چیک کیا سارا ڈاکٹرز نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو گولی نہیں لگی ہے. بٹ وہ میرے کپڑے دیکھ کے وہ سی سی پی او نے مجھے کہا کہ یار یہ کوئی معجزہ ہے، یہ آپ کے اندر سے یہ ساری گولیاں ادھر ادھر سے گزر گئی ہیں، یہ کیسے ہوا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں. تو میں نے اس کو پوچھا کہ آر یو شیور دیز آر گن شاٹس ہے، یہ کہیں کپڑا کنٹینر پہ پھنس گیا تھا اس سے پھٹ گیا؟ اس نے کہا نہیں. 3 انہوں نے مجھے دکھایا کہ اس میں سے 2 ڈیفینیٹلی گن شاٹس ہیں اور باقی شارپنرز ہیں. اور انہوں نے مجھے ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ وہ کپڑے مجھے بھیج دیں لاہور، تو ہم نے وہ اس کا فرانزک کرانا ہے اور پھر ہم نے آپ کا بیان قلم بند کرنا ہے اس کے اوپر. تو اٹس فیکٹ کہ یہ ایسا ہوا ہے، اور یہ بڑا ایک معجزاتی طور پہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے. وہ آپ کے انہوں نے کپڑوں کو چھوا لیکن جسم کو نہیں چھوا، اور آپ اس میں محفوظ رہے، اور آپ نے وہ لباس بھجوا دیا. خراش تک نہیں آئی مجھے. ٹھیک چل، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اور شہید ارشد شریف نے اپنی زندگی میں تو کئی ویلاگز میں، کئی سٹیٹمنٹس میں، کئی ویڈیو بیانات میں، کئی خطوط میں کئی لوگوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے. کسی کے کان پہ جوں نہ رہیں گی، اور بالآخر ان کو قتل ہو کے، شہید ہو کے بتانا پڑا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، واقعی ان کی جان کو خطرہ تھا. لیکن آج ان کی شہادت کے 36 روز بعد ان کی بیٹی نے، ان کی صاحبزادی نے، ویری انٹیلیجنٹ کڈ، ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے نام. اس خط کے کچھ چیدہ نکات میں عرض کر دیتا ہوں، شاید اللہ کرے کہ شاید سے کوئی فرق پڑ جائے. ارشد شریف صاحب کی بیٹی نے سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا ان کی بیٹی نے مطالبہ کیا ہے. ان کی والدہ متعدد بار مطالبہ کر چکی ہیں. کہتی ہیں ان کی بیٹی، اپنے والد کے لیے انصاف کے حصول کے لیے لکھ رہی ہوں. آج سے ٹھیک 36 دن پہلے میرے والد کو کینیا میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ایک تحقیقاتی صحافی کی حیثیت سے میرے والد نے اشرافیہ مافیا کی کرپشن کو بے نقاب کیا. میرے والد نے ایک دیانتدار آدمی اور ایک معتبر صحافی کے طور پر ہمیشہ دستاویزات اور تحقیقاتی رپورٹس کی مدد سے صحافت کی. میرے والد نے ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بہتری کے لیے انتھک محنت کی. میرے والد کی صحافت کرپٹ مافیا کے لیے قابل قبول نہ تھی. وہ اپنے کیے گئے جرائم کے نتائج بھگتنے سے ڈرتے تھے. میرے والد کے خلاف منصوبہ بندی کے تحت مہم شروع کی گئی. ان کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں بے بنیاد مقدمات اور ایف آئی آر درج کی گئی. ان کی نقل و حرکت محدود ہو گئی. جان سے مارنے کی دھمکیاں شروع ہو گئی. معاملہ بگڑا اور بالآخر اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کبھی ملک چھوڑنا چاہتے نہیں تھے. وہ دبئی چلے گئے لیکن انہیں وہاں بھی نہیں بخشا گیا. 1 ہفتے بعد دبئی چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے. ان کے پاس بہت سے انتخاب نہیں تھے. بالآخر انہیں کینیا جانا پڑا. کینیا میں ایک ٹارگٹ حملے میں قتل کر دیے گئے. معزز جج صاحبان، آپ با اثر عہدوں پر ہیں. اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کو انصاف کی یقینی بنانے کے لیے بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. میں شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس کی کھلی عدالت میں سماعت ہو. میرے والد کے قاتلوں کو ان کی بربریت کے مطابق سزا دی جائے. انصاف میں تاخیر عدل سے انکار ہے. علیزہ ارشد، دختر شہید ارشد شریف. اللہ حافظ ناصر.